بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تبارک اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ المولانا العظیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، ہماری دوڑ دھوپ، ہماری محنتیں اور کاوشیں، ہماری فکر، ہمارا لوگوں سے ملاقات کا کرنا یا گشتوں کا کرنا، چلے یا 4 مہینے سال وغیرہ کا نکلنا، گھر بار کا چھوڑنا، لوگوں کی عجز اور انکساری کا معاملہ کرنا، سارے باتوں کا صرف ایک جواب یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہونا. ساری چیزیں آدمی کرے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو بس یوں ہی سمجھے گھر کے بدھو گھر کو آئے، بیل گما کر رسی لائے، جیسے گئے تھے ویسے آئے. کیا لایا تھا، کیا کرنا تھا، کیا کر آیا، کیا ہوا، اس کا افسوس تو خیر اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. چنانچہ روایات میں کچھ عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے ایریے کا کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہاں محبوب نگر کا ہے. ایک صاحب بیمار، دواخانے میں شریک، اپنی بیگم سے یوں کہا کہ بھئی ہمارے دوائیاں تو دواخانے سے مل رہی ہیں، کچھ کھانے کے لیے کوئی چیزیں، طبیعت چاہ رہی ہے. تو بیوی نے کہا اچھا، وہ ہمارے پاس جو ملمہ ہے نا، اس کو میں پیسے دے کر کچھ منگاتی ہوں. یہ وہ کام کرنے والی تھی، وہ لانے کے لیے چلے گئی. کچھ دیر لگئی آنے میں، ہو سکتا ہے کچھ خرید فروخت کا معاملہ ہوا. اب وہ بیچارہ نہیں معلوم کیا جو ہے اس کے اللہ میاں انتظامات کر دیا تھا، جان کنی کا معاملہ ہوا، سکرات کا عالم ہوا، آخر وقت کا جو معاملہ چلا اس کا، تو زبان پہ اس کے بجائے کلمے کا ملمہ تھا. اب کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دنیا سے میرے پاس جب آؤ گے تو اس حالت میں آؤ کہ تم ایمان والے ہو. ایمان والے ہونے کی کیا علامت ہے کہ کہا کم سے کم آخری وقت میں زبان سے کلمہ نکلے. اسی لیے حدیث میں ہے جب بولنا سیکھتا ہے بچہ تو کلمہ سکھاؤ، جب آدمی کے سکرات کا عالم ہوتا ہے یا مرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھاؤ تاکہ وہ کلمہ پڑھے.
چونکہ ظاہری اعتبار سے بھی اگر کلمہ پڑھ لیا تو امید اغلب ہے اس بات کی کہ شاید اللہ اس کی مغفرت کر دے، کیونکہ حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی آخری وقت میں بھی اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ زندگی چاہے اس کی کیسی ہی کیوں نہ گزرے، لیکن آخری وقت کا جو معاملہ ہے بہت زیادہ قسم پرسی کا ہے۔ ایسے وقت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے آدمی جس حالت پر زندگی گزارتا ہے اسی حالت پر موت آتی ہے۔ آدمی اگر واقعی زندگی گزار رہا ہے کلمے اور نماز و فکر و ذکر تلاوت خدمت، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی معاملہ ایسے ہی ہوگا، چونکہ ظاہری اعتبار کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ نیتوں کے اوپر مدار ہوتا ہے۔ واقعی اگر دل میں بہت ساری باتیں ہیں، حلیہ بنا کر بیٹھ گیا، انشاءاللہ حلیے سے بھی بعض وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے جو چیزیں انسان کی نظر آتی ہیں اس پر بھی آدمی یقین کرتا ہے۔ مثلا پولیس کا ڈریس پہن کر آدمی نکلتا ہے، چاہے وہ بھکاری ہی کیوں نہ ہو، تو لوگ تھوڑی دیر کے واسطے پولیس ہی سمجھ جاتے ہیں، اور پھر واقعی اگر اصلی نوکر ہو یا ملازمت کرنے والا ہو تو اس کو چھیڑنا، اس سے مقابلہ کرنا ظاہر بات ہے قانون کے خلاف ہوگا۔ تو کہا ظاہری اعتبار سے بھی آدمی کے کچھ اثرات پڑتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے النیات بالاعمال، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، الاعمال بالنیات۔ نیت کا معاملہ اگر اچھا ہے صاف ہے تو عمل کا معاملہ اس کے اوپر پڑے گا، اور پھر نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے کچھ نہ کچھ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کچھ لاج رکھ کر اس کے حالات کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عموماً دینی مدارسوں میں بچوں کو تربیت کا جو معاملہ ہوتا ہے ظاہری، چاہے وہ کپڑوں کا ہو، چاہے وہ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا ہو، حالانکہ ان کے اوپر کوئی فرض نہیں ہوتا، 15 سال سے پہلے ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی۔ علم سیکھنا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے احکامات ان پر فرض نہیں ہوتے، لیکن تربیت کے واسطے ان پر کچھ سختی کرتے ہیں تاکہ عادت پڑے۔ اسی لیے فارسی میں ایک شعر ہے، بحر دنیا بحر دین بحر انام، اللہ اللہ کرد باید والسلام۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کے واسطے تاکید کیا جائے۔ 7 سال کے اگر ہو جاتے ہیں تو نماز کی تاکید کرنا، نماز کے بارے میں ان کو تربیت دلانا، نماز سکھانا ضروری ہے، اور 10 سال میں اگر نہیں پڑھے تو مار کر پڑھانا، حالانکہ 10 سال میں 15 سال میں بھی فرض نہیں ہوتی، لیکن مار کر پڑھانا، کیوں؟ عادت پڑے۔ اسی لیے جب کوئی چیز کی عادت پڑتی ہے تو پہلے آگے جا کر عبادت بنتی ہے۔ اسی لیے بچے جب نماز کو آتے ہیں تو
تو ان کو نماز کے بعد ڈرانا دھمکانا یا ان کو کسی قسم کی جو ہے دہشت بٹھانا نہیں، بلکہ ان کو ترغیب دلانا چاہیے۔ چنانچہ یہ شعر میں وہی بتایا گیا، جب کسی چیز کی عادت پڑتی ہے تو آدمی کو چند روز کے بعد میں وہی عادت جا کر عبادت بنتی ہے۔ چنانچہ یہ بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے، دل کی حالت اللہ ہی جانتے ہیں، اور پھر آدمی ظاہری حلیہ بنانے کا مکلف تو ہے، باطن کا بننا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن بنانے کے واسطے چیزوں کے اور ظاہری معاملات کے اور حالات کے اعتبار سے آدمی اپنا معاملہ پیش کرے۔ مثلا صحبت اختیار کرے، اچھی جگہ پر بیٹھا تو اچھی چیزیں آئیں گی، بری جگہ پر بیٹھا تو بری چیزیں آئیں گی۔ مثلا جیسا حدیث میں فرمایا گیا، عطر والے کی صحبت میں بیٹھے، عطر نہ بھی لگایا تو خوشبو سے معطر ہوگا۔ آگ کی بھٹی والے کے پاس بیٹھا، اگر آگ اس کے اوپر نہ بھی گری تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، تو اس کا اثر ہوگا۔ تو اسی لیے صحبت صالح تورا صالح کنت، صالح تورا صالح کنت کی بات ہے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھا تو اچھی عادتیں اس کے اندر آئی، اگر اچھے لوگوں میں نہیں بیٹھا تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر خرابی آئے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ کسی بچے کو بری باتیں سکھانے کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، خود بخود بنتے ہیں برے۔ کیا وجہ ہے؟ اچھا بننے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے مدرسوں میں داخل کرنا، دین کا علم سکھانا، قرآن پڑھانا، تربیت کرانا۔ کبھی بچے کسی غیر ضروری بچوں کے صحبت میں رہے تو بولتے ہیں، ارے نادان نالیاس، تو اگر آوارہ بچوں کی صحبت میں رہا تو آوارہ کیا آوارہ تھوڑی ہے وہ، تو آوارہ ہے ہی نہیں، آوارہ بنے ہوئے ہیں، آوارگی پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ اگر بچے کے اوپر محنت نہیں کی گئی تو آوارگی خود بخود آ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جہاں محنت کرنے کا معاملہ ہے وہاں پر کچھ اچھائیاں آتی ہیں، برائی کے واسطے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو آج اچھا بننے کے لیے تو یہ محنت کی جا رہی ہے، 4 مہینے کا نکلنا ہے، 40 دن کا چلنا ہے، 3 دن کا چلنا ہے، گشتوں کا کرنا ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کر کچھ اللہ رسول کی باتوں کے بولنے کے بعد میں کچھ کڑوی کسیلی باتوں کو سن کر برداشت، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ تو کہا اچھا بننے کے لیے ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ محنت ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومتے رہتا ہے، داڑھی پکڑ کے لوچتے رہتا ہے، کبھی پیٹھ پہ مار دیا، کبھی ادھر بیٹھا، کبھی زان پہ بیٹھا، کبھی ناچا، کبھی کودا، تو باپ اس کو کچھ نہیں بولتا، کہا کہ چھوٹا ہے، چھوٹا۔ وہی 2 سال کا بچہ جانے گیا 20 سال کا بچہ اگر ذرا سا سامنے ٹھہر کر آنکھ اٹھا کر دیکھا تو باپ بولتا خبردار، آئندہ سے ایسی حرکت کرا تو آنکھ نکالوں گا۔ یہ 2 سال کا بچہ گلے میں ہاتھ ڈال کے ناچ رہا ہے، داڑھی پکڑ کے نوچ رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی کود رہا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہے۔ انہیں ذرا سا سامنے ٹھہر کے آنکھاں ایسا کرا تو نیچے اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں، اس کو ایسے باتیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا جاننے والا انجان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
چونکہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ انجان ہے، یہ 20 سال والا ہے اور جاننے والا ہے، تو انجان کے ساتھ میں جو معاملہ ہوگا وہ بالکل رعایت کے ساتھ ہوگا، جاننے والے کے ساتھ رعایت کا معاملہ نہیں ہوگا، اس کو تنبیہ کی جائے گی۔ تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ میں بھی ڈر رہا ہوں، آپ بھی ڈر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر تو نماز پڑھے نہیں۔ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ عموماً اکثر و بیشتر ہوتی ہے۔ رمضان آیا تو روزوں کا بھی معاملہ قابو میں آتا ہے، اللہ اگر پیسے دیا تو زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے گھر کو جا کر حج وغیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو کہا بہت ساری باتیں ہیں، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، بڑوں کی خدمت ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اس سارے کا سارا معاملہ اللہ سے ڈر کر ہی ہوتا ہے۔ لیکن فرق ہے نہیں، چھوٹے بچے میں بڑے آدمی میں ڈرنے کا فرق ہے۔ تو کہا ایک ڈر ہے اللہ کا جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ صرف بات اپنے حد تک ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں جیسے حق ہے ڈرنے کا ویسا ڈرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ تو کہا قلبی اعتبار سے، آدمی کے دل کے اعتبار سے اللہ کا ڈر اندر محسوس ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، یہ صحابی۔ کئی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر ابو بکر صدیق کو بھی نہیں بتائے تھے، عمر فاروق کو بھی نہیں بتائے تھے، جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، بہت ساری باتیں، اسی لیے ان کا نام رازدار صحابی پڑا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت چل رہا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حذیفہ کے پاس آ کر کہنے لگے، حذیفہ مجھے اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا کچھ معلومات کرائیے، حالانکہ عربی نہ ہے، ہم تو عربی تو اکثر و بیشتر جانتے نہیں، اور جانے تو بھی وہ بھی ذرا بہت دور سے جانتے ہیں، وہ عربی نہ سب چیزوں کو جاننے والے، پھر وہ خلیفہ دوم بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے بھی تھے، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حقیقت کو جاننے والوں میں سے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ذرا سمجھائیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کبھی آپ کوئی راستہ چلتے ہوئے خاردار درختوں کے درمیان میں سے گزرے ہیں؟ خار کے معنی کانٹی والے، ادھر بھی کانٹی ادھر بھی کانٹی، بیچ میں سے راستہ نکلتا ہے، تو کبھی گزرے؟ ہاں ہاں۔ تو کیسا گزرے؟ تو کہا اپنے کپڑوں کو بچا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کانٹے لگ جائے اور کپڑے پھٹ جائے، تو بچا کر نکل۔ تو کہا بس اس کے یہی معنی ہیں، اس کے یہی معنی ہیں۔ آپ اپنی دنیاوی زندگی میں سارے کے سارے منکرات سے بچ کر، اپنے آپ کو بچا کر
ان چیزوں سے نکل جانے کا نام اتقوا اللہ ہے، اللہ کا ڈر۔ ہر وقت یہ سمجھو کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اتنی کیفیت تمہارے اندر نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ تو کہا یہ ہے اتقوا اللہ اصل۔ پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ارے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کیسا فراست کا علم دیا تھا، چہرہ دیکھ کے اندر کی حالت بتا دیتے تھے، دل کی بعض وقت میں لفافہ دیکھ کر مضمون بھانپ لیتے تھے۔ ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت کے پوچھنے کے لیے حذیفہ کا سہارا لیے، مگر آج بڑی افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے، یہ قوم ہماری سرخو دستی بولنے کو تفسیر کر رہی ہے، اور ایسا جو ہے وہ بولتے ہیں نا توتیا بولتے ہیں، چڑیا بولتے ہیں، کوئل پکارے سرکار، ٹھہر 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 ٹھہر، انہوں بول رہے انہوں سن رہے۔ کہا تفسیر کے لیے حضرت نے لکھا 15 چیزوں کا علم ہونا، 15۔ پھر بھی مفسرین حضرات ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ تفسیر تو صرف علماء ہی کا کام ہے، مفسرین ہی کا کام ہے۔ تو اب یہاں بولنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بھئی جاننے والے بھی جا کر پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے کیا معنی ہیں، یا نہیں جاننے والے انجان حضرات اپنی تفسیر شروع کر دیے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے ذرا بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی چیز سنے تو کان کے ذریعے سے، دیکھے تو آنکھوں کے ذریعے سے، سوچے تو دماغ کے ذریعے سے، بولے تو زبان کے ذریعے سے، دل پر اترتی ہے۔ من تکرر الکلام علی، جو چیز دیکھنے میں سننے میں آتی ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے تو آدمی پھر اسی انداز سے کرنے بھی لگتا ہے۔ اکثر دیکھے ہوں گے آپ کچھ بہروپی کے معنی روپ بدلنے والے کو بہروپیہ بولتے ہیں۔ اب آپ اپنی زبان میں ایکٹر بولیے اسے، ایکٹر، آج کی زبان میں ایکٹر بولتے ہیں، ہم بہروپیہ بولتے ہیں۔ بہروپ کے معنی روپ بدلنا۔ یہ کرتا، یہ پیجامہ جب آدمی اپنے اوپر ڈال دیا ہے، پہن لیا ہے، تو اس کے کچھ اثرات پڑیں گے۔ اس کے بجائے اس کو نکال لیجئے، ساڑی پہن لیجئے، بلاؤز پہن لیجئے، آپ آ کر وہاں ٹھہر دیجیے، حالانکہ کوئی چیز نہیں بدلی آپ کے اندر، جسمانی اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں بدلی، سارے لوگ آپ کو دیکھیں گے مولوی صاحب کیا ہو گیا آپ کو، آج نئی جو ہے چیزیں آپ دھرے ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی چیز بدلی نہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جب کوئی چیز آدمی کی ظاہری اعتبار سے بھی بدلتی ہے تو لوگوں کی نگاہیں بھی بدل جاتی ہیں اور اس کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے۔ تو میں وہی بات بتا رہا تھا، آدمی بہت زیادہ اس بارے میں فکر کرے کہ زبان سے نکلنے والی، آنکھوں سے سننے والی، مذاق کی بھی باتیں بعض وقت میں آدمی کو نہیں معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا۔ قوم کا ایک آدمی مر گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوگی کہ بھئی کیا ہو گیا، تو لوگ آ کے کہنے لگے موسیٰ اس کو کون مارے بتاؤ،
اگر نبی ہے تو بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام بولے بھئی اب یہ تو بڑا مشکل کا مسئلہ ہے. دعا کرے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ موسیٰ بہترین بات تو یہ ہے کہ وہ مردے سے ہی بولنے لگاؤ، مردے سے ہی بولنے لگاؤ. تو کیسا بولے گا؟ تو کہا گائے کا گوشت کاٹ کے اس کے سینے پہ رکھو تو پھر وہ بولے گا. موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ میاں بول رہے ہیں ایسا، گائے کا گوشت کاٹو اس کے سینے پہ رکھو پھر وہ بولے گا. کون مارے گا وہی بتائے گا. اب یہ لوگ بولے کہ بھئی اچھا گائے کا گوشت، جی ہاں. اگر وہ بے وقوفاں اتنی بات سن کر فوراً گائے کو کاٹ کے لے کر آ کے رکھ دیتے تو بات ختم ہو جاتی. لیکن کہنے لگے گائے کیسی ہونا، سفید ہونا کیا کالی ہونا، چھوٹی ہونا کیا بڑی ہونا، بچی ہونا کیا بوڑھی ہونا. اب یہ سب ایسی باتیں شروع کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے کہ بھئی آخر کیا کریں. آخر کار اللہ تعالیٰ بولے وَتَسُرُّ النَّاظِرِينَ، دیکھنے میں اچھی ہونا، نہ بڈھی ہونا نہ بچی ہونا. نہ بڈھی ہونا نہ بچی ہونا، دیکھنے میں بھلی معلوم ہونا. رنگ کوسا ہونا؟ بہترین رنگ ہونا. اب بہترین کوسا رنگ ہونا؟ تسر الناظرین کا لفظ ہے قرآن میں، دیکھنے میں بھلی معلوم ہونا. آخر کار تنگ آ کر کہنے لگے موسیٰ اتتخذنا ہزوا، کیا ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیسے ایسی گئی ملے گی ہمارے کو؟ ایسی گئی ملے گی؟ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، عالموں کا کام بھی نہیں ہے. اب یہاں تو مذاق کو بھی ہم نہیں معلوم کیا سمجھتے ہیں. ذرا سا میں مذاق کر لوں تو تم ہنسیں گے نا، تھوڑا مذاق کی دو باتیں کر لیں. تو کہا مذاق بعض وقت میں موت کی نشانی بھی بنتی ہے. کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کا بھی معاملہ ہوگا کل قیامت کے دن، جانچ ہوگی. کیا زبان اس واسطے دیے تھے آپ کو کہ آپ جو بولے وہ چلے، جو جیسا بولے؟ کہ اس کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے. اسی لیے آدمی جیسی صحبت میں رہے ویسا بنتا ہے. اسی لیے سعدی علیہ الرحمٰن نے کہا صحبت صالح تو رہا صالح کو نہ دو. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا تو اچھا بنتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں رہا تو برا بنتا ہے. چاہے کتنی ہی اپنے خاندانی اعتبار سے نبوت میں پیدا ہونے دو، لیکن بروں کے خاندان میں بیٹھے تو برا بنے گا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا، بروں کی صحبت میں رہا تو برا بن گیا، اللہ کا باغی بن گیا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ براؤں کی صحبت میں رہے، برائیوں کے برے بن گئے. لوط علیہ السلام کی بھی برائیوں کی صحبت میں رہی، بری بن گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کرنے والا حضرت وحشی، کالا حبشی غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی دیکھتے تھے تو یوں کہتے تھے وحشی تیرے دیکھتا ہوں تو میرے چچا یاد آ جاتے. ایسا غلام بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے اس کا اثر پڑتا تھا، لیکن اللہ کا چاہنے والا بنا تو اللہ ان کو اپنے قریب کر لیا. تو بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. چنانچہ واقعات میں لکھا ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے یہ. ان کے بڑے بیٹے محدث بھی تھے، معلم بھی تھے، مفتی بھی تھے،
اور بہت سمجھدار بھی تھے اور بغداد کے گورنر بھی تھے. بغداد کے اس زمانے میں گورنر کے کچھ اصول اور شرائط یہ تھے کہ جو گورنر بنے گا 2 کپڑوں کے علاوہ تیسرا کپڑا نہیں ہوگا. مطلب ایک جوڑا اتارنے کا تو ایک جوڑا پہننے کا، بس تیسرا جوڑا نہیں ہوگا. ایک دوسرا، جس گھر میں رہتا تھا گورنر اس گھر کا صدر دروازہ نہیں، مین جو گیٹ اس کا گیٹ نہیں. ڈائریکٹ کوئی اندر گھسنا چاہے تو گھس جاتا. اندر جو عورتیں رہتی تھی وہاں پردہ ہوتا تھا. نمبر 3، رات میں گورنر صاحب گھر میں نہیں سونا، باہر سونا. کوئی آدمی اگر آیا اپنے حالات لے کر تو انہیں بولے گا کس کے سامنے، تو گورنر صاحب فوراً اٹھ کر بات اس کی سن لینا. تو یہ 3 شرائط، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے ذہین، ان سب کے بعد امام کی اولاد، انہوں باپ کے پاس ٹھہرے ہوئے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نازک حالت، انہیں سکرات کا عالم چل رہا ہے. کبھی بول رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ گئے، پھر بے ہوش ہو رہے، پھر بول رہے. جب ہوش میں آئے تو انہوں پوچھ رہے، ان کا نام تھا عبداللہ، بیٹے کا نام. کہنے لگے ابا تم بے ہوشی کی حالت میں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں بول رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو باپ کہنے لگے بیٹا شیطان آتا ہے، بول رہا ہے احمد میرے ہاتھ سے نکل گئے، بہت کوشش کیا میں تمہارے کو ایمان سے ہٹانے کی، مگر کوشش کیا تو کوشش میری رائے گا گئی، تم ایمان کے ساتھ جا رہے ہو. تو میں بولا بیٹا ابھی نہیں، ابھی نہیں. اس واسطے جب میرا آخری وقت ہوگا اور میرے زبان سے کلمہ نکلے گا تب کہیں میں سمجھوں گا کہ شاید میں ایمان پر ختم ہوا ہوں، کیونکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ کی بات ہے. تو ایسے امام صاحب کا بیٹا حضرت امام صاحب زندگی میں کبھی گھر کے اندر 1 سے 2 روز نہیں بیٹھے، ہمیشہ گشتوں میں، دین کی فکروں میں، اللہ کے دین کی فروغ کے اندر اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے. ایک غلام ساتھ ہوا کرتا تھا، چلتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے. ایک مرتبہ چلتے 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 4 دن ہو گئے، بھوکے چل رہے. اپنے غلام سے بولے بھائی 4 دن ہو گیا ہے بھائی، کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، کچھ تو بھی مل گیا تو غلام کہنے لگا حضرت اگر آپ کہو تو گھر جا کر لا لوں کچھ تو. کہا جاؤ. آ گیا گھر میں پوچھا تو وہ بھی امام صاحب کا گھر تھا. چلو گھر میں کچھ مال وغیرہ تھوڑا ہی تھا جیسا ہمارے پاس آج ہے. اسٹاک اگر جا رہے ہیں ہم لوگ 40 دن کے واسطے تو 4 مہینے کا راشن رکھ کر چلے جاتے ہیں. اگر اللہ کسی کو توفیق دیا ہے تو بول رہا ہوں، ورنہ نہیں تو اس سے نہیں معلوم کتنے بہانے ہم بنا لیتے ہیں. اگر پوچھا بیچارہ کچھ بھی نہیں، ہم بھی 4 دن کے فاقے بولے گھر میں. بولے یہاں بھی نہیں ہے کچھ بھی، سیدھا چلو گورنر صاحب کے گھر کو جائیں گے. گورنر صاحب کے گھر کو گئے، یعنی بیٹے کے گھر کو گئے. پوچھا کچھ ہے گھر میں کھانے؟ امام صاحب منگائے. کہنے لگے ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، البتہ آٹا گندا ہوا ہے،
روٹی نہیں بنائے. خمیرہ بولتے اسے, خمیرہ, آٹا گوندھا ہوا ہے. کہنے لگے اچھا وہی تو دو, وہی بنا لو. آٹا وہاں سے لے لیے گوندھا ہوا, سیدھا امام صاحب کے گھر کو آئے اور وہاں تنور جل رہا تھا, اس میں روٹی بنا لیے. چنگیری میں رکھ لے کر غلام صاحب حضرت امام صاحب کی خدمت میں چلے گئے. اب امام صاحب پوچھنے لگے, کیونکہ اکثر و بیشتر اللہ والوں کا ایک معمول ہمیشہ ہوا کرتا ہے, جو بھی سامنے آتا ہے وہ لوڑو کیسو ڈالی حلال نہیں ہوتی ہے جیسا ہمارے پاس ہوتی ہے. ہم لوگ آج بغیر سوچے سمجھے کوئی معاملہ کر لیتے ہیں. اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا, شادیوں میں آج ہم لوگ جو بھاگ بھاگ کے کھاتے ہیں, ہاتھ بھی دھونا بھول جاتے ہیں کیونکہ سیٹ نہیں ملتی نا, ہاتھ دھونا بھی بھول جاتے ہیں. اللہ ہماری اس بے حسی کو معاف فرمائے. چنانچہ حضرت امام صاحب پوچھے کہاں سے لایا؟ ہمیشہ یاد رکھیے, جو چیز اندر جاتی ہے وہ کچھ نہ کچھ اثر پھیلاتی ہے. جو چیز کھایا اس کے اثرات سارے جسم پر پڑتے ہیں. خون بنتا ہے, خون کے اثرات پڑتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتا کر میں آپ کو ذرا آگے بڑھاؤں. جو لوگ عموماً غیر غلط طریقے سے کماتے ہیں, اس کا پیسہ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں تو اولاد بھی ویسے ہی نکلتی ہے. بعد میں چل کر باپ, مل صاحب تعویذ دیجئے, میری اولاد میری بات نہیں سن رہی ہے. کئی کی تعویذ دینا, بیٹا بات نہیں سن رہا, بیوی بات نہیں سنتی, تعویذ دے دو. ارے اللہ کے بندے, پہلے تو اللہ کی رسول اللہ کی سن لیا کیا؟ یہ تو دیکھ لے. اگر اللہ رسول کی سن لیتا ہوتا تو شاید آج تمہاری اولاد تمہاری بات سن لیتی. ایسا نہیں ہوا. ہم بغیر سوچے, بغیر سمجھے, بغیر بولے, بغیر کرے لے کر آئے, بچوں کو کھلا دیے, سمجھ کر کھلا دیے شاید ہمارے بچے کھا لیں گے, بڑے ہو جائیں گے. دعوت آئی, رخا آیا, جناب آپ کو دعوت ہے. آپ بچے کو ہاتھ میں پکڑ کر, انگلی پکڑ کر لے جا رہے ہیں. ارے بات دعوت آپ کو ہے, بچے کو تھوڑا ہی ہے. آپ کی دعوت کھانا تو جائز, آپ کو جائز ہے, مگر بچے کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے. وہ اگر دعوت نہیں ہے تو نہیں بیٹا, ماموں کی دعوت ہے ہمارے, بازو والے ماموں کی دعوت ہے, انہوں انکار نہیں کرتے. تو کہا یہ کرنا, یہ کہنا ہی بہت بڑی غلط بات ہے. جو بچے آج ہماری نافرمانی کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں پھر آگے بڑھوں. آپ اپنے پسینے کی کمائی 2000 روپے لے کر گئے. اب 2000 میں تو خیر نہیں آتا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. صبح سے شام تک پتھر پھوڑے, مٹی کھودے, محنت کر کر 2000 روپے جمع کر کے ایک بکری کا بچہ لے کر آئے. چاقو مار کے اس کا پیٹ میں ختم کر دیے. کیا بھائی جائز ہے؟ کیوں؟ آپ پیسے دے کر خرید کر لائے نا, پیسے دے کے خریدے نہیں, بغیر پیسے کے خریدے, چرا کے نہیں لائے, لیکن لے کر آ کے پیٹ میں مار دیے چھری. تو آپ سب لوگ یہی بولیں گے مل صاحب گلے پہ چلانے کے بجائے پیٹ میں مارے, اسی لیے وہ حرام ہو گئی, ناجائز. خرید کر لائے جائز اور حلال پیسوں سے.
محنت کا پیسہ لگا کر لے کر آئے، اپنے مال کو آپ خود استعمال کر کے اب کھا نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ نبی کے خلاف کام کرے. تو آپ اپنی کمائی کما رہے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر، نبی کی سنت چھوڑ کر، تو بھلا بتائیے اس پیسے میں برکت ہوگی؟ رحمت ہوگی؟ کیا یہ پیسہ کھانے والا کیا اللہ اللہ کرے گا؟ ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ اس کا ضرور اثر پڑے گا. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا بھائی کہاں سے لایا؟ تو کہنے لگے حضرت آپ کے گھر میں تو کچھ تھا نہیں، گورنر صاحب کے گھر میں سے آٹا لیا، تمہارے گھر میں روٹی بنا لیا، وہ روٹی یہاں لے کر آیا. کہنے لگے ارے اللہ کے بندے، گورنر صاحب کے گھر سے لایا. حالانکہ میں جتنی باتیں بتایا تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے، مفتی، محدث، مولوی جی، اور پھر امام کی اولاد، سب کچھ ہے. اس کے باوجود بھی حضرت ساری باتوں کو جاننے کے بعد کہا گورنر تو گورنر ہی ہے، وہ ہو سکتا ہے کچھ زندگی میں آگے پیچھے کچھ باتیں بھی ہو سکتی ہیں. کہا اس کے گھر کا آٹا، اس کی روٹی میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا. اور پھر یہ روٹیاں لے کر جا، بغداد کے گلیوں میں پھرنا، بولتے ہوئے پھرنا، گورنر صاحب کے گھر کا خمیرہ، امام صاحب کے گھر میں بنائی گئی روٹی، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو لے لینا. بیچارہ 4 دن پھرا انہیں مسلسل، کوئی لینے تیار نہیں. کوئی ہے نا جو ضرورت مند ہے تو نہ لیں گا، کوئی لینے تیار نہیں. آخر کار وہ روٹیوں کو پر بوجھ آیا. جب بوجھ آیا تو وہ لے جا کے دریائے فرات میں پھینک دیا. خیر انہوں نے پھینک دیا، معاملہ ہو گیا. چند روز کے بعد امام صاحب اس سے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے کہا ارے بھائی اس دن روٹیاں جو لے کر آیا تھا آخر کہاں گئے وہ روٹیاں، کون لیا؟ شاید بیچارہ اتنا مجبور تھا ہوگا تو اس کی مدد بھی تو کریں گے اپن. کہا حضرت کوئی بھی نہیں لیا، 4 دن کے بعد بوجھ آیا تو دریائے فرات میں پھینک کو چھوڑا. حضرت کہنے لگے دریائے فرات میں پھینکا؟ ہاں حضرت دریائے فرات میں پھینکا. ٹھنڈی سانس کھینچ کر کہنے لگے تو گواہ رہنا، میں مرنے تک دریائے فرات کی مچھلیاں نہیں کھاؤں گا. کوسی مچھی کھا گئی وہ روٹی نہیں معلوم. اتنا تقویٰ، اتنا اللہ کا ڈر، ایسی پابندی کرنے والا آخر وقت میں کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. ماں کسی کو بھی چھوڑا نہیں، ان کو نہیں چھوڑا تو ہمارے چھوڑتا کیا شیطان؟ یہی تو معاملہ ہے ہمارا اب، کہ ہمارا آخری وقت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا ہونا چاہیے، کہ ہمارا آخری وقت میں بھی ہمارے زبان سے کلمہ ہو تو ہو سکتا ہے ہمارا بیڑا پار ہو. اسی لیے تو یہ محنت ہے، اسی لیے تو یہ کاوشیں ہیں، اسی لیے تو یہ فکر ہے، اسی لیے تو یہ دوڑ دھوپ ہے، اسی لیے ساری قربانیاں ہیں. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. اسی لیے کہا سارے کے سارے چیزوں کا گھیراؤ، ایمان کا پورا گولا، اور ساری چیزوں کا سب پورا لب لباب ایمان پر منحصر ہے. اور ایمان اللہ کے خزانے میں موجود ہے. 5 ارکان ہیں، یہ تو بالکل معلوم ہے آپ حضرات کو. عقیدہ،
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 چیزیں تو ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں نہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک دوسرے سے سیکھ سکتے، مگر ایمان اللہ ہی سکھانا، اور اللہ سکھائے گا، اللہ دے گا۔ نبی کے اولاد کو نہیں ملتا، جیسا میں ابھی بتایا، نبی کے باپ کو نہیں ملتا، نبی کی بیوی کو نہیں ملتا، نبی کے چچا کو نہیں ملتا۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں، مگر مانگنے والے کو ملتا۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اس سے ملتا، تو کہا اللہ سے مانگنے والا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ المہتدین، اے نبی تم جس کو چاہتے ہیں اس کو نہیں دے سکتے ہدایت، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے۔ تو اللہ سے مانگنے والا چاہیے، اللہ سے مانگنے والا چاہیے۔ تو کہا اللہ نے یہ بات اپنی جگہ پر طے کر کے رکھ دیا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ایمان دے گا۔ اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے تفسیر میں، اللہ سے ڈرنے والے کو ہی انشاءاللہ ایمان پر خاتمے کی امید کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے والے کو، یہ ساری باتوں کا سب لب لباب یہی ہے، ہر چیز کے بارے میں۔ نماز کی پابندی اپنی جگہ پر، روزے کی پابندی اپنی جگہ پر، سب اپنی جگہ پر۔ غائبانہ چیزوں کے اندر بھی اللہ کو حاضر ناظر جاننا، اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے خیال کرنا۔ ایک چھوٹی سی بات بول کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کبیر داس کا نام سنے ہوں گے آپ، ایک بہت بڑا ہندی کا شاعر گزرا ہے، اس کا بیٹا ایک کمال داس تھا۔ یہ حضرات جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ لوگ جانتے ہیں۔ ایک دن کبیر داس کی طرف سے ہر جگہ رام رحیم کا بست ہے، پاخانہ کہاں کرنا؟ ہر جگہ رام کا مطلب یہ ہے اللہ کا نور ہر جگہ موجود ہے، اس کا یہ کہنا اللہ کا نور ہر جگہ موجود ہے، تو پیشاب پاخانہ کہاں کرنا؟ کوئی اللہ کے نور سے خالی ہے؟ ہر جگہ ہے۔ چونکہ بیٹا ہی تو تھا، وہ بھی بڑا شاعر تھا۔ مولوی کی اولاد بھی مولوی ہوتی ہے تھوڑی، مگر پوری نہیں ہوتی ہے۔ ابا جان بولوں؟ کہا بول۔ جس دل میں اللہ رام رحیم کا بسط نہیں اس کے منہ میں پیخانہ کرنا بولے ہونے، یعنی سننے کو تو بڑا مگر گہری بات ہے۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں نہیں ہے، اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے انتقال پر حضرت علی کو بول دیے تھے، باپش نا ابو طالب کا جب انتقال ہوا بے ایمانی پر، تو کہنے کہ علی تمہارے باپ کا انتقال بے ایمانی پر ہوا، حالانکہ میں بہت کوشش کیا لیکن اب لے جا کے پھینک کر آؤ، لے جا کے پھینک کر آؤ، کوئی کام کی نہیں۔ تو کہا جو چیز اللہ کے نام کو اور اللہ سے ڈر کو اپنے دل میں نہیں رکھتی وہ کاہے کا ہے؟ تو پھر اس کے بارے میں ذرا فکر کرنا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اب یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے ہمارے، تو امید اغلب ہے کہ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ نہیں ہے تو پھر اس بات کی ڈر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا اس راستے میں اللہ نے ایمان کو چھپا کے رکھا، دین کے راستے میں، کیونکہ قرآن نے کہا نا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم دین کی محنت کرو ہم تمہاری حفاظت کریں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے تمہاری حفاظت کریں گے تو تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، یہ ہے اصل میں اس کا مطلب۔
تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ آج ہمارے بزرگ حضرات بہت آسانی کے ساتھ پیش کرے، 3 دن نکلو، گشتہ کرو، 40 دن نکلو، ورنہ جان دینے کی بات ہے، یہاں تو خون دینے کی بات ہے، خون بہانے کی بات ہے۔ لیکن آج اللہ نے ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اتنا آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے کر کے پیش کیا کہ الحمدللہ اس سے کسی قسم کا کوئی معاملہ کسی آدمی کے لیے بار معلوم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میرے بزرگ دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس راستے میں نکلنا ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا دن، تھوڑا وقت ہمارا تھوڑا سا معاملہ پیسہ خرچہ ہوگا، تھوڑی سی جو ہے مشقت ہو گئی، تو کوئی فکر کی اور کوئی اس کی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کم سے کم ایمان کے اوپر تو خاتمہ ہونے کی امید ہے، کریں گے انشاءاللہ۔